ایک واقعہ پیش آیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو چوکنا کر دیا گیا، لیکن قیامت تک کے لیے حبیب کی دربار کا ادب بتا دیا گیا۔ میرے حبیب کی بارگاہ اتنی بلند ہے، یہاں بے شعوری میں بھی آواز بلند نہیں کی جاتی، تو جانتے بوجھتے جو حبیب کی عظمتوں پہ تیر چلاتے ہو، تم سمجھ لو تمہارا کیا مقام ہوگا۔ قیامت تک کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، قیامت تک کی انسانیت کو بتایا جا رہا ہے۔ یا دیکھو چاہنے والوں کے لیے کیا قانون ہے، اے جانتے بوجھتے حبیب کی عظمت پہ تیر اور گولیاں چلانے والوں، تمہارا انجام کیا ہوگا اپنی فکر آپ کرو۔ یہ 60-70 سالہ زندگی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، لیکن وہ آنے والی زندگی ہمیشہ رہنے کی ہے۔ وہاں پکڑے جاؤ گے تو کوئی بچانے والا تم کو نہیں ملے گا۔ تم اپنے آپ پر رحم کھاؤ، اپنے زندگیوں پہ ترس کھاؤ۔ دنیا کی تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتے، ابدی زندگی کی اندر مصیبت آ جاؤ گی تو تم پر کیا مصیبت گزرے گی۔ تم اپنے آپ پر اپنی جان پر رحم کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، میں بتاؤں اللہ نے وہ بھی کیا فیصلہ کیا، اعمال ہفت ہوں گے۔ ایک سزا سنایا، دوسری سزا یہ سنایا قیامت تک کے لوگوں کو بتانے کے لیے، دوسری یہ وانتم لا تشعرون، تم کو پتا بھی نہیں چلنا، بغیر معلوم ہوئے کہ ہفت ہوگا۔ کیوں؟ آدمی کو معلوم ہوگا میرے اعمال ہفت ہو جا رہے ہیں تو آدمی کیا کرے گا، کس لیے ہفت ہو رہے ہیں غور کرے گا، اسے پتا چلے گا کہ نبی کی شان میں بے ادبی کی وجہ سے میرے سب اعمال بیکار ہو جا رہے ہیں، تو اب نبی کا ادب شروع کر دے گا۔ کیوں شروع کرے گا؟ اعمال کو بچانے کے لیے۔ جب معلوم ہوگا کہ میرے اعمال برباد ہو رہے ہیں تو اعمال بچانے کے لیے ادب شروع کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں اعمال ایسے حفظ کر لوں گا، برباد کر دوں گا، پتہ نہیں چلنا۔ کیوں؟ اگر پتہ چلے گا تو تم عمل کو بچانے کے لیے میرے حبیب کا ادب کرو گے۔ یہ خود غرضی کا ادب ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ادب خود غرضی کے لیے ہو، عمل بچانے کے لیے ہو، بلکہ میرے مصطفیٰ کا ادب اس لیے ہو کہ میرا رسول ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرے نبیوں کا امام ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ امام المتقین ہے، یہ امام الانبیاء ہے، میرے حبیب ہے، اس لیے ادب ہو خود غرضی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دے کر اعمال کی اہمیت بچانے کی، اعمال بچانے کی اہمیت بتاتا ہوں، صرف کس لیے ہمدردی کے طور پر، تاکہ اپنے نفس پر آپ رحم کر سکو۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کر لو، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام دیکھتے ہوئے، اللہ کی دربار میں حبیب کی شان اور عفت دیکھتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو کتر لوگے، اپنے ہاتھوں سے اپنی ایمان کی گردن کاٹ لوگے، نقصان خود اپنا ہوگا۔ ہمدردی کے طور پر بتا رہے ہیں۔ ایک بات سنو، یہ اعمال کا ہفت ہو جانا اتنی بڑی سزا ہے، وہ بھی بے شعوری طور پر۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایک گھڑا رکھا ہوا ہے پانی کا، ماں باپ بچے کو بولے میاں نل آ رہا ہے، اس میں لوٹا لوٹا پانی لیتے جاؤ، گھڑے میں ڈالتے جاؤ۔ بولے وہ بچہ زیادہ اٹھا نہیں سکتا گھڑا، تو بولے لوٹا لوٹا لیتے جاؤ، گھڑے میں ڈالتے جاؤ۔ تب یہ نل سے بھرتے جا رہا ہے، گھڑے میں ڈالتے جا رہا، نل سے پانی بھرتے جا رہا، گھڑے میں ڈالتے جا رہا، گھنٹوں ڈالا پانی اوپر آ رہا ہی نہیں۔ یہ بولا کیا بات ہے، اتنی دیر سے میں تھک گیا ہوں، پسینہ بہ رہا ہے، پھر بھی پانی اوپر نہیں آ رہا ہے۔ جھانک کے دیکھا تو نیچے سے گھڑا پھٹا تھا، ادھر ڈالتے جا رہا، ادھر نکلتے چلے جا رہا۔ اب اس کو کتنا افسوس ہوگا، بولو کتنا رنج ہوگا، میں اتنی محنت کرا، میری محنت اکارت ہو گئی۔ یہی حال ہمارا ہوگا اگر ہم نے حبیب پاک کی عظمتوں سے الجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے، اعمال تو نام اعمال میں لکھے جاتے، وہ صحیفے ہے، سمجھانے کے لیے میں گھڑے سے مثال دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ اب ہم اعمال کے گھڑے میں اعمال ڈالتے چلے جا رہے ہیں، نماز بھی ڈال رہے ہیں، روزہ بھی ڈال رہے ہیں،
رہے ہیں, زکات بھی ڈال رہے ہیں, حج بھی ڈال رہے ہیں, ڈالتے چلے جا رہے ہیں, ڈالتے چلے جا رہے ہیں. کل محشر کا میدان آیا, اعمال کے گھڑے کو اٹھا کے دیکھے تو ایک بھی عمل نہیں ہے. اب کیا کرے, کدھر گئے میرے اعمال؟ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھو تو اپنے آپ حفاظت کر سکو گے. ہمدردی کو آپ دشمنی مت سمجھنا. یہ گھڑا اٹھا کے دیکھ کے, میں سمجھانے گھڑے کی مثال دے رہا ہوں, ورنہ وہاں کوئی گھڑا نہیں ہوگا, سب کاغذوں پہ لکھا ہوا ہوگا. سمجھنے کے لیے جی, سمجھانے ایک بات بتائی جاتی ہے کہ وہاں گھڑے کہاں ہوں گے بلکہ بیٹھیں گے. ارے سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے. اب دیکھا اعمال نظر نہیں آ رہے, ہم نے اتنا زہد ڈالا گھڑے میں, اتنا تقوی ڈالا, کچھ نہیں ہے. اٹھا کے دیکھا تو نیچے نبی کی بے ادبی کا سوراخ پڑا ہوا ہے. اب پتا چلا ڈالتے جا رہے تھے, نکلتے جا رہا تھا. پھٹا گھڑا خالی رہتا ہے محشر کے میدان میں, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا سوراخ پڑ گیا ہو. اب بتاؤ, زندگی بھر اتنی محنت کیے تھے, قیامت کے دن خالی گھڑا ہے, کتنا بڑا افسوس ہوگا. اب اللہ سے عرض کرو گے, پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے تیرے پاکیزہ قرآن کو سمجھایا تو گیا مگر اچھی طرح نہیں سمجھا. عداوت کی اینک میرے اوپر پڑی ہوئی تھی, اس کی طرف توجہ نہیں دیا. اب سمجھ میں آیا ہے جو تیرے پاک کلام نے تیرے حبیب کی عظمت سمجھایا, آج محشر میں اب سمجھ میں آ گئی ہے. میرے سے غلطی ہو گئی, پروردگار دوبارہ دنیا میں بھیج. اب عمل کروں گا تو پورے ادب سے کروں گا, ایسا عمل کروں گا, ایسا عمل کروں گا جیسے بانی جامعہ شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ انوار اللہ شاہ قبلہ ادب کے ساتھ کرتے تھے, ایسا کروں گا. ایسا عمل کروں گا جیسے یوسف بابا شریف بابا کرتے تھے, ایسا عمل کروں گا جیسے جہانگیر پیرا کرتے تھے, ایسا عمل کروں گا جیسے دکن کے شیخ حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کرتے. ہم بولنے جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پتا چلا کہ بارگاہ الہی سے باتیں آ رہی ہیں, جبھی تو ذہن میں سمجھ میں آ رہی ہے. اب کہیں گے ہم ایسے عمل کریں گے جیسے تاجدار دکن سیدی بندہ نواز قبلہ کیا کرتے تھے. اب ایسا عمل کریں گے جیسے ہندوستان کے ولیوں کے امام غریب نواز رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. اے اللہ دوبارہ بھیج. اب ہم ایسا عمل کریں گے جیسے سلطان اولیاء غوث پاک کیا کرتے تھے. اے اللہ اب تک غلطی ہو گئی, دوبارہ بھیج. اب ہم سمجھ گئے ان کو ولایت کیسے ملی ہے, ان کو قطبیت کیسے ملی ہے. ہم نے سمجھ لیا ان کے اعمال میں ادب تھا اس لیے ملا ہے, ہمارے ادب سے خالی تھے اس لیے کچھ بھی نہیں ملا ہے. اب افسوس کرنے لگیں گے تو اللہ فرمائے گا ایک ہی وقت مہلت تھی, دوبارہ نہیں دی جائے گی. کتنا بڑا صدمہ ہوگا, سوچتے بیٹھو رات بھر. تھوڑی دیر میں فجر آئے گی, نماز پڑھو, انشاءاللہ اللہ دلوں کو بدل دے تو اس کا کرم ہوگا. میں ایک بات کہوں, یہ چھوٹے بچے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا بے ادبی کر کے عمل کرنے والوں کو افسوس ہوگا. چھوٹا بچہ جو پانی کا گھڑا بھرتے بھرتے تھک گیا, پسینہ ہو گیا, پوری محنت بیکار ہو گئی, مگر دوبارہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. بھئی جو سوراخ ہو گئی تھی اس کو سیمنٹ ومنٹ لگا کے دوبارہ بھر لے سکتا ہے, مگر محشر کے میدان میں اعمال کا گھڑا پھٹا رہے گا جس کی وجہ سے اعمال کچھ نہیں رہیں گے. اب تمہارے بھرنے کا کون سا طریقہ ہے ہم کو سمجھاؤ. پھر بھی اس کی محنت ضائع ہوئی, پھر کام میں لا سکتا ہے, پھر کامیاب ہو سکتا ہے, مگر خبردار حبیب پاک کی شان میں لفظیں کر کے کبھی نجات نہیں پاؤ گے.